الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رحمۃ اللہ بلوچ، اسلامی وظیفہ چینل۔ آ جائے سنیے کیا لکھا ہوا ہے کھانے کی مسنون دعا۔ ارشاد فرمائے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر مسنون دعا پڑھ لے تو شیطان کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اور دو تین مثال اس لیے دیا ہے کہ تاکہ سنت کو مد نظر رکھے۔ میاں بیوی کو ملنا۔ ارشاد فرمایا اگر میاں بیوی ملنے کا وقت سنت کے آداب کا خیال نہ رکھے تو شیطان کا اثر ہو جاتا ہے۔ اگر سنت کا اہتمام نہ کیا جائے تو اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے والی بات ہوتا ہے۔ سنت کی برکات۔ ارشاد فرمایا اگر سنت پر عمل نہ ہو تو میاں بیوی غلط فہمی اور پریشانی کا بڑھتے چلتے جاتا ہے۔ اگر ایک سنت پر عمل ہو تو دیکھے کتنی پیار محبت ناخن پالش۔ ارشاد فرمایا کہ آج عورتوں کا فرضی واجبات تک علم نہیں ہے اور پوچھتا بھی اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ مثلاً ناخن پالش لگاتا ہے جس کی وجہ سے طہارت حاصل نہیں ہوتا ہے، اس طرح کھانا پکاتا ہے، اس طرح قائد نافاق ہی نماز پڑھ لیتے، نافاق ہی قرآن پڑھتے، اس دوران بھی اس پر لعنت ہو رہا ہے ہوتے۔ اگر کسی کی ناخن پالش لگا ہوا ہے اور نافاق ہی چلتے پھرتے، اس ایک چھوٹی غلطی کی وجہ سے بڑے غلطیوں سے گناہوں کی مرتکب ہو۔ ذرائع خلوص۔ ارشاد فرمایا کہ عورت میں آج دین کا علم حاصل کرنے کی شوق نہیں، کہتے ہیں کہ آگے دیکھے جائے، لیکن نیکی بیویوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر علم حاصل کرتا ہے۔ دین کا علم تو خاوند سے بھی حاصل کر سکتا ہے لیکن خلوص سے بغیر مرشد سے بیعت کر کے ذریعے سیکھتا ہے۔ شیخ کی صحبت۔ ارشاد فرمایا کہ آج اول تو صحیح رہبر ملنا مشکل ہے، اگر مل بھی جائے تو فائدہ اٹھانا مشکل۔ اول تو عورت بیعت ہی نہیں کرتا ہے، اگر کر بھی لے لیا تو رابطہ کی کمی کی وجہ سے یکسوئی فیض نہیں ہوتا ہے۔ یہ دینی تعلقات اس قدر کمزور کہ اگر کسی کو سمجھائے کہ شیخ کی محبت فیض کی ضرورت ہے، فیض اس سے آتا ہے تو بات ہی ان کو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے۔ اول تو سوال ہی نہیں پوچھتے، حالانکہ ان کے دل میں سوال شکوک شبہ ہوتا ہے۔ مردوں کو موقع ملتا ہے لیکن انہیں بہت کم موقع ملتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے محرم مردوں کی وسعت سے شیخ سے رابطہ کرے۔ رابطہ سب کے اجر یقیر۔ ارشاد فرمایا کہ یا تو پہلے عورت کو موقع میسر نہیں، اگر موقع میسر بھی ہو فیض اٹھنے کی طریقہ نہیں جانتے، جیسے خاوند کے لیے دل صاف کرنا ضروری ہے اس طرح بیوی کے لیے بھی دل کو صاف کرنا ضروری ہے۔ مرد حضرات کو کتنی موقع ہے کہ عورت سے اس میں محروم ہے۔ سلف صالحین اس کی مثال ملتی ہے۔ عورت کے لیے علیحدہ و فردہ محفل کا وقت ہوتا تھا، ایسی محفلوں منعقد ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا عورت توبہ کر لے، نماز کی سستی کو دور کرے۔ جو خاتون اس کام کا مقرر بنے گی تو یقیناً سب اجر کے حقدار بنے گا۔ بعض شہروں میں عورتوں اتنے شوق سے پروگرام رکھتا ہے، اتنے اہتمام کرتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کتنی بڑی نیکی کماتا ہے۔ تیار کرنا۔ ارشاد فرمایا کہ آخرت میں ایک شخص ہوگا، دیکھے گا کتنی ہی ہزاروں نمازوں کا ثواب میری اعمال نامہ میں لکھا ہے۔ وہ کہے گا میں نے تو اتنے حج تو نہیں کیا، یہاں کئی ہزار حج نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ کہا جائے گا تو نے ایک ہی حج کیا تھا لیکن تو دوسروں کو تیار کیا کرتے تھے، اس لیے جتنے لوگ نے حج کیا ہے تیری نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس طرح ہزاروں نماز میں ہے کہ تو دوسروں کو نماز کے لیے تیار کرنا تھا اور تیری نامہ اعمال میں ان نمازوں بھی ثواب لکھا۔ دین کی کام۔ ارشاد فرمایا کہ بعض جگہ ایسی
خواتین بھی ہیں جنہوں نے جیسی وقت ملتا ہے عورت سے دین کی بات کرنا ہے، گویا دین ان کا ڈھونڈتا بچتا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مدد سے امید ہے اگر ہم اشاعت دین کی کوشش کریں تو فضل فرمایا اس لیے آخرت تو بنتا ہے، کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو جاتا ہے۔ یہ نقشہ جو اجتماعی انفراد زندگی کے لیے پیش کیا جائے، دین کی محبت۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول کرے، دین کی خدمت والے کی سر پر سعادت کی تاج رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کی توفیق بخشنے تاکہ کل ہم قیامت کے دن سرگوشہ ذکر فکر کا ماحول بنائے۔ فقیروں نے آخرت پر عرض کیا کہ میری اہلیہ اسلام کر رہے۔ حضرت والوں نے فرمایا اچھی بات ہے، ہمیں اس سے زیادہ درش نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے غرض کریں کہ ذکر و فکر والے ماحول بنائے۔ یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔